السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 61 پڑھیں گے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 135۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین الی آخرہ۔ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، اے ایمان والو تم انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو تم انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے حق کی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ گواہی خود تمہارے خلاف یا والدین کے اور قرابت داروں کے خلاف ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، چاہے کوئی مالدار ہو یا محتاج ہو، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہیں۔ فاللہ اولی بہما، اللہ ان کے زیادہ قریب ہیں۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، سو تم خواہش کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم گواہی میں زبان دباؤ گے، یہ پہلو تہی کرو گے، تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم گواہی میں زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو تم انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے حق کی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ قوامین صیغہ مبالغہ کا ہے، خوب قائم رہنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین ای قائمین، قوام کے کئی معنی آتے ہیں، معنی کی تعین کے لیے یہاں پر مفسر لکھ رہا ہے قائمین، جیسے ایک معنی نگران کے بھی آتے ہیں، نگہبان کے بھی آتے ہیں، مصلح کے بھی آتے ہیں، سرپرست کے بھی آتے ہیں۔ تو الرجال قوامون اس کی مثال ہے، تو قوامین یہ قائمین سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اے ایمان والو تم انصاف پر خوب قائم رہنے والے ہو جاؤ، بالقسط بالعدل، انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ، شہداء بالحق للہ، شہداء بالحق للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے۔ شہید کی جمع ہے شہداء، شہید کا معنی گواہ کے ہیں، شہداء جمع ہے۔ اے ایمان والو تم گواہ رہو، بالحق للہ، اس حق کے بارے جو اللہ کے لیے ہے۔ وَلَوْ كَانَ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی تمہارے خود خلاف ہو، فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا، پس پھر بھی تم گواہی دو، بِأَن تُقِرُّوا، کہ تم اقرار کرو، بالحق ولا تکتموہ، اس حق کا اقرار کرو اور اس کو نہ تم چھپاؤ، او علی الوالدین والاقربین،
یا وہ گواہی ماں باپ کے اور قرابت داروں کے ہی خلاف ہو۔ ان یکن المشہود علیہ، اگرچہ مشہود علیہ مالدار ہو، او فقیرن یا محتاج ہو، فاللہ اولا بہما منکم، پس اللہ تعالی ان سے تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہیں، وَأَعْلَمُ بِمَصَالِحِهِمَا، اور ان دونوں کی مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فِي شَهَادَتِكُمْ، پس اپنی گواہی میں خواہشات کی پیروی نہ کرو، بِأَن تُحَابُّوا الْغَنِيَّ لِرَضَاهُ أَوِ الْفَقِيرَ رَحْمَةً لَهُ، خواہشات کی پیروی نہ کرو بئیں طور پر کہ مالدار کی اس کی رضا جوئی کے لیے رعایت کرو، یا فقیر پر رحم کے طور پر اس کی رعایت کرو۔ لی ان تعدلوا تمیلوا عن الحق، تاکہ تم حق سے ہٹ جاؤ، تاکہ تم حق سے ہٹ جاؤ۔ لی حرف جار لے کر آئے ہیں، تتبعو متعدی با یک مفعول ہے، تتبعو متعدی بدو مفعول ہے، الہوا مفعول اول ہے۔ اب دوسرے مفعول کی طرف یہ بغیر حرف کے متعدی نہیں ہو سکتا، فعل دوسرے مفعول کی طرف بغیر حرف کے متعدی نہیں ہو سکتا، اسی لیے لام مقدر مانا تاکہ دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہو جائے۔ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، پس تو خواہشات کی پیروی نہ کرو، لی ان تعدلوا، تاکہ تم حق سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم گواہی میں زبان دباؤ گے، تو حرف شہادت گواہی میں تحریف کرو گے، وفی قراءۃ بحذف الواو الاولی، اور پہلی قراءت واو اولی کے حذف کے ساتھ ہے، تخفیفاً، وفی قراءۃ، اور ایک قراءت بحذف الواو الاولی، پہلی واو کے حذف کے ساتھ بھی ہے، عذر تخفیف کے۔ اور اگر تم گواہی میں زبان دباؤ گے، یعنی گواہی کو میں تحریف کرو گے، او تعرضوا عن ادائها، یا گواہی دینے میں تم پہلو تہی کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالی باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو، فیجازیکم بہ، پس وہ تم کو اس کی جزا دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان کتابوں پر جو اس سے قبل نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس سے قبل نازل کی، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جو انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ان کو خطاب ہے ایمان کا، یعنی دوام ایمان کا، داوموا علی الایمان، اے ایمان والو تم ایمان پر دوام اختیار کرو، باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی، وہو القرآن، اور وہ قرآن ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس سے قبل نازل کی، علی الرسل، رسل پر جو اس سے قبل نازل کی، بمعنی الکتب، الکتاب کتب کے معنی میں ہے، ان کتب پر ایمان لاؤ جو اس سے قبل رسول پر نازل کی۔ وفی قراءۃ بالبناء للفاعل فی الفعلین، اور ایک قراءت دونوں صیغوں میں فعل معروف کے ساتھ ہے، دونوں صیغوں میں فعل معروف کے ساتھ ہے، یعنی کہ دو قراءت ہیں، ایک قراءت فعل معروف کے ساتھ اور ایک قراءت فعل مجہول کے ساتھ، نزلہ اور انزلہ۔
وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں، عن الحق، یعنی وہ راہ راست سے بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے رہے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بان لهم عذاب علیم، منافقوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا بموسیٰ وهم الیہود، بے شک وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ قوم یہود ہے۔ ثم کفروا بعبادت العجل، پھر انہوں نے بچڑے کی عبادت کر کے کفر کیا۔ ثم آمنوا بعدہ، پھر وہ اس کے بعد ایمان لے کر آئے۔ ثم کفروا بعیسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے۔ ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر میں بڑھتے رہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالی ان کو نہ بخشے گا، ما اقاموا علیہ، اللہ تعالی ان کو نہیں بخشے گا جب تک وہ کفر پر قائم ہیں، جب تک وہ کفر پر قائم رہیں گے۔ ولا لیہدیہم سبیلا طریقا الی الحق، اور نہ ہی ان کو راہ راست کی ہدایت دے گا اور نہ ہی انہیں سیدھے راہ دکھائے گا۔ سبیلا طریقا الی الحق، حق کی طرف راستہ ان کو نہ دکھائے گا۔ بشر ای اخبر، آپ خبر دے دیجئے، یہاں پہ بشارت خبر کے معنی میں ہے، محض خبر کے معنی میں ہے، یعنی آپ خبر دے دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مولمن او مولمن دونوں پڑھا جا سکتے ہیں، ہوا عذاب النار۔ الذین، یہ بدل ہے، او نعت للمنافقین، یا تو المنافقین کی صفت ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، آپ ان منافقوں کو خبر دے دیجئے کہ جو مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، یا تو یہ منافقین کی صفت ہے یا بدل ہے۔ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین لما یتوہمون فیہم من القوت، جبکہ ان کافروں میں وہ قوت، روب اور دبدبہ خیال کرتے ہیں، وہم کرتے ہیں ان کافروں میں قوت کا۔ ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، ان کے پاس عزت، یطلبون عندہم العزت، کیا ان کے پاس، ان کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کر کے؟ استفہام و انکار، یہ استفہام انکاری ہے۔ ای لا یجدونہ، لا یجدونہا عندہم، یعنی وہ اس عزت کو ان کے پاس نہیں پاتے، لا یجدونہا عندہم، کافروں کے پاس وہ عزت اور روب دبدبہ نہیں پاتے۔ فإن العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ ولا ینالھا الا اولیاؤہ، اور وہ عزت اللہ تعالیٰ کے دوست ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ لا ینالھا الا اولیاؤہ، اور وہ عزت اللہ تعالیٰ کے دوست ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تم پر یہ حکم اتارا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر
کتاب میں یہ حکم اتار دیا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا، جب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو، یکفر بہا کہ انکار کیا جاتا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری تاکہ کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں، انکم اذا مثلہم اس صورت میں یقیناً تم ان جیسے ہوگے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ، بے شک اللہ تعالی جمع کرنے والا ہے تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں۔ وقد نزل بالبناء للفاعل والمفعول، یہ صیغہ معروف کے ساتھ ایک قرأت ہے اور دوسری قرأت فعل مجہول کے ساتھ بھی ہے۔ وقد نزل اور تحقیق وہ نازل کر چکا ہے تم پر قرآن مجید میں سورۃ الانعام کے اندر، علیکم فی الکتاب القرآن، الکتاب میں الف لام عادی ہے، اور تحقیق وہ تم پر قرآن مجید میں یہ حکم اتار چکا ہے اور وہ حکم سورۃ الانعام میں موجود ہے۔ اذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم، سورۃ الانعام میں یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آیاتنا جو ہماری آیتوں میں غور و خوض کرتے ہیں، اور اس سے مراد کافر لوگوں کا غور و خوض ہے، فَإِنَّ خَوْضَ الْكَافِرِينَ فِيهَا كُفْرٌ اور اس کتاب میں کفار کا خوض کرنا تو کفر ہے، تو حکم کیا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے صرف نظر کیجیے، اعراض کیجیے۔ تو تحقیق وہ تم پر قرآن مجید میں حکم اتار چکا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، یکفر بها انکار کیا جا رہا ہے، ان مخففتن ان مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے اور وہ ہو ہے، انہو ان مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم ہو وہ معذوف ہے، انہو اذا سمعتم آیات اللہ ای القرآن جب تم قرآن مجید کو سنو، یکفر بہا کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ حال ہے، ویستہزأ بہا اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم ای الکافرین والمستہزئین تو یہ مذاق اڑانے والوں اور کفار کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں، انکم یقیناً بے شک کہ تم اذن اس صورت کے اندر ان قعدتم معہم اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو اس صورت کے اندر یقیناً تم مثلہم فی الاثم گناہ میں ان کی طرح ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا بے شک اللہ تعالی جمع کرنے والا ہے تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں۔ کما اجتمعوا فی الدنیا علی الکفر والاستہزاء جیسا کہ یہ جمع ہیں دنیا کے اندر کفر اور استہزاء پر، یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ایک جگہ جمع کریں گے۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ الذین یتربصون بکم جو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارا، فإن كان لكم فتح من اللہ پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح اور مدد نصرت ہو، قالوا الم نکن معکم تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وإن کان للکافرین نصیب اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو یعنی فتح ہو، قالو تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے، ولمنعکم من المؤمنین اور ہم نے تمہیں بچایا نہیں تھا مسلمانوں سے، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ سو اللہ قیامت کے دن تمہارے لیے فیصلہ کرے گا، ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ، اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز
راستہ یعنی غلبہ نہ دے گا۔ الذین بدل من الذین قبلہ، ما قبل الذین سے بدل ہے، ما قبل الذین سے بدل ہے۔ الذین جو ما قبل گزر چکا ہے اس سے یہ بدل ہے، اور وہ الذین آپ کو جیسے بتایا تھا کہ وہ منافقین کی صفت ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس الذین سے یہ بدل ہے۔ الذین وہی منافقین ہی، یتربصون بکم وہ انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارا، ینتظرون بکم الدوائر حالات کے بدلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ الدوائر دائرتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد مصائب اور آفات اور بلیات ہیں، تو معنی ہوگا الذین یتربصون بکم الدوائر، کہ وہ منافقین جو تمہارے لیے مصیبتوں آفتوں کے منتظر رہتے ہیں، جو تمہارے لیے مصیبتوں اور آفتوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ ظَفْرٌ وَغَنِیمَةٌ، اور اگر فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے فتح اور مال غنیمت تم کو مل جائے، قالوا لکم تو وہ تم سے کہتے ہیں، الم نکم معکم فی الدین بالجہاد، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دین میں، جہاد کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، فاعتونا من الغنیمہ، پس تم ہم کو بھی مال غنیمت دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا حصہ ہو، یعنی من الظفر علیکم کامیابی کی صورت میں اگر کافروں کو فتح ہو جائے، علیکم تم پر، اگر تمہارے اوپر کافروں کو فتح و نصرت مل جائے، قالوا لہم تو وہ ان سے کہتے ہیں، الم نستحوذ کیا ہم غالب نہ آ گئے تھے، علیکم تم پر، نستولی علیکم ونقدر علی اخذکم وقتلکم فابقینا علیکم، پس کیا ہم تمہاری گرفت اور قتل پر قادر نہ ہو چکے تھے، وَنَقْدِرْ عَلَىٰ أَخْذِكُمْ وَقَتْلِكُمْ، پس ہم کیا تمہاری گرفت اور قتل پر قادر نہ ہو گئے تھے، فَأَبْقَيْنَا عَلَيْكُمْ، پس ہم نے شفقت اور رحم کا برتاؤ کیا تمہارے ساتھ، وَأَلَمْ نَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم نے تم کو مؤمنوں سے نہیں بچایا تھا، أَن يَظْفُرُوا بِكُمْ، جبکہ وہ تم پر کامیاب ہو گئے تھے۔ تو ترجمہ ہوگا، تو کیا تمہارے اوپر مسلمانوں کو غالب آنے سے نہیں بچایا، کیا تمہارے اوپر مسلمانوں کو غالب آ جانے سے ہم نے نہیں بچایا، بِتَخْذِيلِهِمْ وَمُرَاسَلَتِكُمْ بِأَخْبَارِهِمْ، فَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، ہم نے مسلمانوں کو تم پر غالب آنے سے کیا نہیں بچایا، مسلمانوں کو پست ہمت کر کے اور ان کی خبریں تم کو پہنچا کر، فَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، تو لہذا ہمارا تم پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سو اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے، بِأَن يُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلَهُمُ النَّارَ، ان کو آگ میں داخل کریں گے اور تم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو مؤمنوں پر ہرگز غلبہ نہ دے گا، طریقاً بالاستئصال، اکھاڑ پھینکنے کی صورت میں، یعنی ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینک کر اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر کبھی بھی ہرگز غلبہ نہیں دیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو،
وَهُوَ خَادِعٌ اور وہ ان کو دھوکے کا جواب دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوں تو سستی سے کھڑے ہوں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوں تو سستی سے کھڑے ہوں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء اس کے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا جس کو اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے نہ پائے گا کوئی راستہ نہ پائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، بِإِظْهَارِهِمْ خِلَافَ مَا أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ اس بِإِظْهَارِهِمْ خِلَافَ مَا أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ اس کے خلاف ظاہر کر کے، یعنی ایمان کو ظاہر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ ایمان جو وہ چھپاتے ہیں کفر اس کے خلاف ہے۔ لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ تاکہ وہ اپنے سے دنیاوی احکام کو دفع کر سکیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور وہ ان کو دھوکے کا جواب دے گا، مجازیہم علی خداعہم ان کے دھوکے کی ان کو سزا دے گا۔ فَيَفْتَضِحُونَ فِي الدُّنْيَا بِإِطْلَاعِ اللَّهِ نَبِيَّهُ عَلَى مَا أَبْطَنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ پس یہ دنیا میں رسوا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دیں گے جو یہ اپنے پیٹ میں چھپاتے ہیں کفر، اور ان کو آخرت میں سزا دی جائے گی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور جب یہ ایمان والوں کے ساتھ نماز کو کھڑے ہوں، قاموا کسالى متثاقلین تو وہ کھڑے ہوں سستی سے کھڑے ہوں، تو وہ سستی سے بوجھ سمجھ کر وہ کھڑے ہوں۔ کسالہ کی تفسیر مفسر کر رہے ہیں متثاقلین۔ یراؤن الناس بصلاتہم وہ اپنی نماز لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ یصلون چونکہ نماز کا ذکر چل رہا ہے اس لیے مفسر فرما رہے ہیں یہاں پر ذکر سے مراد نماز ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھتے الا قلیلا مگر بہت کم، ای ازرو ریا کے دکھلاوے کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ مذبذبین مترددین بین ذلک ای الکفر والایمان کفر اور ایمان کے درمیان وہ متردد ہیں، شکوک و شبہات میں ہیں۔ لا منصوبین الی ہؤلاء ای الکفار نہ مکمل طور پر کفار کی طرف منصوب ہیں، ولا الی ہؤلاء نہ ان کی طرف یعنی ایمان والوں کی طرف منصوب ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا الی الہدی اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں تو ہرگز اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہ پائے گا، ہدایت کی راہ نہ پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ سوائے مسلمانوں کے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا صریح الزام لو، حجت لے لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ اور مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ جلد مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو گے ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالی قدردان خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں کو دوست نہ بناؤ سوائے مسلمانوں کے، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کا صریح الزام حجت اپنے اوپر لے لو، بموالاتہم، ان کے ساتھ دوستی کر کے، کفار کے ساتھ دوستی کر کے کیا تم اپنے اوپر صریح الزام لینا چاہتے ہو، برہان بینا علی نفاقکم، کیا تم اپنے اوپر منافقت کا الزام اپنے اوپر لینا چاہتے ہو، الزام سلطانا مبینا برہان بینا علی نفاقکم، یعنی کیا تم ان کفار کے ساتھ دوستی کر کے اللہ تعالیٰ کی دلیل، واضح دلیل تمہارے نفاق کی قائم کرنا چاہتے ہو، ان المنافقین فی الدرک ای المکان الاسفل من النار، بے شک کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، اسفل سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، وہو قعرھا، اور وہ سب سے نچلا درجہ وہ جہنم کی تہ ہے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کے لیے، ان منافقین کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا، مانعا من العذاب، جو عذاب کو روک دے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنَ النِّفَاقِ، سوائے ان کے جو نفاق سے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا أَعْمَالَهُمْ، انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا وَثِقُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ مِنَ الرِّيَاءِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر دیا ریا سے، دکھلاوے سے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَا يُؤْتَوْنَهُ، اور یہی لوگ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے ان چیزوں میں جو ان مؤمنین کو دی جائیں گی، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مؤمنوں کو بڑا اجر و ثواب دے گا، فی الآخرۃ هو الجنہ، اور وہ آخرت میں جنت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم نعمہ، اس کی نعمتوں کا شکر کرو، وآمنتم بھی، والاستفہام بمعنی نفی، اور استفہام نفی کے معنی میں ہے، ای لا یعذبکم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو وہ تم کو عذاب نہیں دے گا، استفہام نفی کے معنی میں، وکان اللہ شاکرا لأعمال المؤمنین بالاثابۃ، اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے اعمال کا قدردان ہے ثواب دے کر، علیماً بخلقی، اور اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔